خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج سے ٹھیک 15 برس قبل لیاقت باغ کے پاس بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ جن حالات میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا، یہ سب کو معلوم ہے۔ کن لوگوں نے کیا یہ بھی کافی حد تک معلوم ہے۔ اس کی تفصیلات میں جائے بغیر کہ کس نے کرایا، کیا ہوا، تحقیقات کیا ہوئیں، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھداری، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ نہ کرتی تو ملک میں بہت حالات خراب ہو جاتے۔ آصف علی زرداری جو بعد میں صدر بنے، انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور بلاول بھٹو زرداری جو اب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دیا۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک عزم رہا کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ جو ہے یہ لڑنی ہے اور آگے چل کے جیتنی ہے۔ اس کو موجودہ حالات میں اگر بے نظیر بھٹو کے قتل کو دیکھیں تو پاکستان میں دہشت گردی کا جو عفریت ہے وہ پھر لگتا ہے بظاہر کے سر اٹھا رہا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو کہنا پڑا کہ دہشت گردوں کو ان کے گڑھ میں جا کر ماریں گے اور لڑائی کو ان کے گڑھ تک لے کے جائیں گے، اور کسی صورت بھی ریاست ان دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اور آج وزیر اطلاعات نے بھی خراج تحسین پیش کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل تھا 2007 میں، یہ کوئی خالی ایک واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پے در پے بڑی سیاسی شخصیات پر حملے ہوئے، ان کو قتل کیا، جس کے بعد بہت سارے نام آتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کا ذکر کریں تو بشیر احمد بلور صاحب، ان کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا اور شہید کیا 2012 میں۔ اس کے بعد 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما کرنل شجاع خان زادہ کو شہید کیا دہشت گردوں نے جب وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھے، اور اس میں بہت سے لوگ بھی ان کے ساتھ جاں بحق ہوئے۔ ہارون بلور پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اور رہنما، ان کو 2018 میں شہید کیا گیا، اور اس کے بعد سراج رئیسانی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں جن کو مختلف وجوہات کی بنا پر دہشت گردوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ 2014 میں جب ثانیہ آرمی پبلک سکول ہوا، اس کے بعد تمام تر سیاسی جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں۔ یہ ایک بڑا متفقہ ڈاکومنٹ تھا، کہا جاتا تھا کہ آئین پاکستان کے بعد شاید یہ پہلا ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام تر سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو جنرل ایمنسٹی دینے کی کوشش کی گئی، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔ سوات کی جو صورتحال ہے، یا یہ بھی اطلاعات آئیں کہ خیبر پختونخوا کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، ان کے وزراء ہیں اور دیگر جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ طالبان کو بھتے دے رہی ہے یا دیتی رہی ہے تاکہ ان کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ یہ ایسی صورتحال ہے۔ اس کانٹیکس میں آج یہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے، پاکستان نے فیس کیے، اور دہشت گردی اگر ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تو مزید ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ممبر پلاننگ کمیشن آف پاکستان، اور دہشت گردی کے موضوعات پر بہت لکھ بھی چکے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اختیار ولی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شہلا رضا صاحبہ آپ سے میں آغاز کروں گا، اور آج آپ موجود بھی تھیں، فورن منسٹر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے بالکل جو اعادہ کیا ایک بار پھر، لیکن کمی کہاں رہ گئی جو اب دوبارہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملے شروع ہو گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی افغانستان میں لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہے، تو ہم سے کہاں کمی رہ گئی کہ ہم جو بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے؟ پہلے تو جو انہوں نے اس وقت جو ہے سارا دہشت گردوں کو جب ہر طرح سے آوازیں آتے۔ شہلا رضا صاحبہ معذرت، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب یہی سوال لے کے اگر میں آپ کے پاس آؤں۔ سوال ریپیٹ کیجئے کہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ جی میں نے گزارش کی کہ ہم سے کیا کمی رہ گئی ہماری حکمت عملی میں، ہمارے کاموں میں، کہ دہشت گردوں کی جو ہم نے کمر توڑ دی تھی وہ دوبارہ سے اب ریاست کی رٹ کو اور پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہید ہو جانا اور دہشت گردی کی لہر میں جہاں پہ بہت سارے ہمارے سیاسی لیڈر گئے،
اور اس میں سے پھر سب سے بڑا نام جو تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا تھا، اور بڑی مشکلوں کے بعد آپریشن ضرب عضب، رد الفساد اور بہت سارے آپریشنز ہمیں کرنے پڑے، اور پھر اس ملک کے چاروں صوبوں میں اور ہر چپے پر قانون کی ریٹ بھی بحال ہوئی اور دہشت گردوں کا قلع کما بھی کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پھر جب فیڈرل میں عمران کی حکومت آئی، آج سے تقریباً کوئی 14 ماہ پہلے انہوں نے خود انوائٹ کیا ان کو سوات کے رستے، وہ آئے، وہ بیٹھے، انہوں نے اڈے بنائے، اور وہ چیز دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں پہ جو ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی طالبان کے پتہ نہیں ریپرزنٹیٹیو ہیں یا ٹیررسٹ کے وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے کچھ سیاست اور ریاست سے، یہ نظام سے نابلد اور ناواقف لوگ اچھا جب آ گئے اختیار ولی صاحب، ان کے اس ہاتھ میں ایک نقطہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے یہ کبھی اون نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی دعوت دے کے ان کو دوبارہ وہاں پہ بٹھایا، اگرچہ یہ اطلاعات ضرور آئیں آزاد ذرائع سے کہ یہ ان کی سرپرستی میں یہ لوگ آئے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے سرکاری طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کبھی اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ مفروضوں پر مبنی نہیں ہے، یہ اوریجنل بات ہے، سچ ہے، یہ زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ یا جب کوئی آئے گا خیبر پختونخوا کے کسی ضلع میں، وہ جائے گا اور وہ پوچھے گا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ان کو لایا گیا تھا اور ان کو راستہ انہوں نے دیا تھا۔ لیکن تو اس ایسے سے وہ لوگوں کیا، کو اس سے خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اس وقت آئی ڈونٹ نو، وہ شاید یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب وہ پرو طالبان ہیں، اس کو تو لوگ بہت کہتے تھے عمران خان کو کہ یہ طالبان خان ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ اس کو کیا کرنا چاہتے، ان کے کیا انٹینشنز تھے، افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے یا کیا کرنا چاہتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر انٹینشن کہ وہ کیا تھے، لیکن یہ لوگ لائے ہیں، اور پھر جب ان سے سنبھالا نہیں گیا، سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے کہ پھر ہمارے صوبے کے چیف منسٹر کو اپنی جان بخشی کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو 50 کروڑ روپے کا تاوان دینا پڑا۔ آپ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو 25 کروڑ روپے کا تاوان دے بیٹھے ہیں، ایسے وزیر ہیں جو 10 کروڑ روپے تاوان دے کے بیٹھے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پیسے تھے، ان سے پیسے مانگے گئے، انہوں نے پیسے نہیں دیے تو ان پہ پھر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ تو یہ نظام اور نظام حکومت اور نظام ریاست سے نابلد لوگوں کے ہاتھ میں جب اقتدار چلا جاتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی تجربے کرتے رہتے ہیں۔ ویری رائٹ۔ ظفر علی شاہ صاحب، بڑی محنت کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے، اور میں نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد اگر نون لیگ کی حکومت تھی تو اس پہ بھی عمل ہونا، انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں کیونکہ آپ تو تیار ہی نہیں تھے کسی صورت بھی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے، تو وہ تو چیز اگنور ہو گئی۔ سو آپ کیا اس میں سمجھتے ہیں کہ یو آر ایکولی ریسپانسبل، یو مین یور پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ؟ محض اس لیے کہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں، اس لیے وی آر ریسپانسبل۔ نیشنل ایکشن پلان میں آپ کی حکومت نے 3.5 یا 4 سال میں کیا پروگریس کی گزشتہ حکومت نے؟ نیشنل ایکشن پلان جنہوں نے پہلے بنایا تھا انہوں نے کیا کی؟ جی میں نے تو کہا انہیں بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کی، میں تو آپ کی حکومت کا سوال میں کروں یہ گا۔ یاد کر رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کو تو حکومت جو ملی، اور پھر وہ ابھی تو بہت کچھ باہر آ گیا ہے، مطلب کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے قائد بھی ہیں، انہوں نے بہت کچھ بتا دی ہے کہ اختیارات کس کے پاس تھے، کرتا کون تھا، اور ہم کیا کرتے تھے۔ باوجود اس کے، نہیں ظفر علی شاہ صاحب، آپ ادب کے ساتھ، کہ باوجود اس کے کہ خان صاحب کو معلوم تھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، پھر بھی وہ 3.5 سال حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے پھر بھی وہ کوشش میں تھے کہ ان کا اقتدار ان کو رہے، ان کا نہ جائے ہاتھ سے۔ نہیں، تحریک اعتماد تو تیار بھی بار شاہ ہو کے آئی اور پیش بھی ہوئی۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ
یہ باقی جو ہے ان کے ساتھ بھی یہی اشر تھا، صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب بلنٹ ہے، وہ بتا دیتے ہیں ساری بات پتھر پہ. نہیں میرا جس سے سوال اسٹیبلشمنٹ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کیوں انسسٹ کیا کہ وہ حکومت کرتے رہیں گے؟ 3.5 سال آپ نے حکومت کیوں کی پھر؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو یہاں کا پیٹرن بن گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نہیں کرتی رہی اسی طرح، میاں نواز شریف صاحب نہیں کرتے رہے، وہ بھی اسی طرح کرتے رہے. لیکن خان صاحب تو کلیم کرتے تھے میں ڈیفرنٹ ہوں نا، میں تو کسی کی ڈکٹیشن نہیں ڈفرینٹ ہے، لیتا اور اس میں وہ کوئی کرتا. شک نہیں، ڈفرینٹ ہے. اور انہوں نے اپنا فرق واضح طور پر بتا دیا قوم کو، قوم نہ صرف قوم کو، پوری دنیا کو بتا دیا. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ یہ بتا کے 3.5 سال بعد وہ اس چیز سے بری ذمہ ہوں گے اگر ان سے سوال کیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قصوروار ہے کہ جو دہشت گردی اس وقت اس حد تک بڑھ گئی ہے؟ نہیں، دہشت گردی کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ذمہ وار ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی جو کہ دہشت گردی کے بربلا اس کے خلاف ہے. ابھی آپ محترمہ کی بات کر رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی میں سے، 10 سال تک انویسٹیگیشن ہوتی رہی، 10 سال حکومتیں ان کی ہر جگہ، صوبوں میں، مرکز میں، کوئی پتہ چلا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیررزم لیاقت باغ والا کس نے کیا تھا؟ صرف محترمہ نہیں بلکہ 150-150 اور آدمی بھی جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس سے پہلے سندھ میں ہوا ایسے، کو بتایا کسی نے؟ یہ ایک شہزاد صاحب بہت بڑی مسٹری ہے یہ. اور یہ دسمبر کا مہینہ تو ویسے ہی ہمارے لیے بہت بھاری ہوتا ہے مطلب ہے. اسی دسمبر کے مہینے میں ڈھاکہ فعال ہو گیا، کوئی پتہ چلا ہے آج تک؟ چلیں اس پہ بھی میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں، لیکن میرا سوال جو تھا سر وہ یہ تھا کہ 3.5 سال جو حکومت کی پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں، اور مسلسل پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اب اگر دہشت گردی کے پی میں بڑھتی ہے یا واقعات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی حکومتوں سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ تو بے اختیار تھے، خان صاحب کہتے ہیں میں بے اختیار تھا، تو یہ کیا یہ جواب ہوا کہ آپ بے اختیار تھے آپ لیکن حکومت کرتے رہے لوگ؟ یو آر رائٹ، کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ جی پوچھنا چاہیے مطلب. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومتوں کو کوئی کچھ پتہ بھی تھا یا حکومتوں کو کوئی خسرہ. اب یہ دہشت گردی جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اچانک یہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہ سامنے آ گئی ہے. نہیں، سوات میں تو بلڈ اپ بہت پہلے سے شروع ہو گیا. چلیں میں اس موضوع پہ آپ کے پاس آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ نے میں جوائن کر لیا ڈاکٹر صاحب سے کر کے پھر آپ کی جانب آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ آج آپ موجود بھی تھیں، فورن منسٹر تقریر کر رہے تھے. سوال میں آپ سے جو پہلا میں نے یہ کیا تھا کہ بی بی کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور پھر فائنلی نیشنل الیکشن پلان کے تحت ہم نے بہت کوشش کی، سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، لیکن اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوششیں ہماری 100% کامیاب نہیں ہوئیں جو ہم اس وقت واقعات دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کہاں کمی رہ گئی؟ پہلے تو شہزاد آپ کا شکریہ. آج 27 دسمبر ہے اور پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان بیٹی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، جس نے نہ امروں کا مقابلہ کیا بلکہ بھی للکارا. جب بڑے بڑے لیڈر کنفیوز تھے، کوئی دہشت گردوں کو اپنا بچھڑا بھائی کہہ رہا تھا، انہیں دفتر دینے کی بات کر رہا تھا، کوئی ایک کہتا کہ خیالات ملتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم. ایسے میں محترمہ نے جو ہے وہ طالبان کو للکارا اور جامع شہادت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن راہ راست ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا، پاکستان کی پارٹی کی گورنمنٹ نے، اور پھر اس دور میں کامیاب کر گیا، ضرب عضب اور مختلف نام دیکھے. جی یہ دیکھا کہ اس میں 3 سال 8 مہینے کی حکومت نے بنو جی اس میں سے دہشت جو ہے وہ قتل کر کے اپنے ناپسندیدہ افراد کو جو جیل میں تھے وہ وہاں سے بھاگے. احسان اللہ احسان کو چھوڑا گیا، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ان سے مذاکرات شروع کیے گئے. اور پھر یہ شیلا رضا صاحبہ آپ کی آواز دوبارہ کچھ مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ میں پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں. ڈاکٹر اشتیاق صاحب، نیشنل الیکشن پلان کے بعد ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم نے کیا بھی، کمر بھی توڑی، لیکن اگر اب حالات دوبارہ سے خدا نخواستہ اس طرف جانے کی طرف ہیں تو ایک تو یقیناً سیاسی حکومتوں سے سوال ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری ریاست ہے، ان سے بھی یقین سوال کریں گے کہ اب آپ کی کیا تیاری ہے
اور جیسے میں نے چیف آف آرمی سٹاف کا بھی ذکر کیا، انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی ہم ان کے گڑھ تک لے کے جائیں گے اس لڑائی کو۔ دیکھیں شہزاد، اگر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سوات اور یعنی فائٹا کے اندر جب یہ افغانستان سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی ایک ویو چلی تھی، خاص طور پہ 2007 سے 9-10 تک، اس کے بعد ہم نے ایک جامع پالیسی آئی، ہم نے رسپانس دیا، اور ان لائک جو نیٹو کی کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین تھی افغانستان میں، پاکستان نے ایک ایفیکٹو کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی چاک آؤٹ کی، آپریشنز کیے، اور اس کائنیٹک آپریشنز کے آؤٹ کم سے بالکل خاطر خواہ میں فائدہ ہوا۔ اب جو پلان کا جو اگلا حصہ تھا، جو کہ میجورٹی آف دی 19 آرٹیکل جو تھے اس کے اندر شکیں، وہ تھا کہ آپ وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمزم کو کیسے، بیکاز ایکسٹریمزم تو روٹ کاز ہے نا، جو وائلنٹ اس کی مینیفیسٹیشن، اس کو ہم ٹیررزم بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماڈرن ٹیررزم میں مذہب کا کافی استعمال ہوا ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، ایون بدھزم، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ اسلام کا یعنی بہت یعنی خاص طور پہ یہ جہاں پہ مسلم ورلڈ ہے یا مسلم کمیونٹیز ان دا ویسٹرن ورلڈ، تو یہ پورے 20-25 سال کے اندر بہت ایک پوری اس کی اپنا ہسٹری ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جیسے شیلا نے ابھی کہا، دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی یعنی ہمارے لیے بڑی ٹریجک میموری ہے کہ پاکستان کی پہلی یعنی وومن پرائم منسٹر، اسلامی دنیا کی پہلی ویمن پرائم منسٹر، اور ایسے ہی یعنی آپ ویسٹ کو اٹھا لو، خاص طور پہ امریکہ کی 240 سال ہسٹری ہے، وہاں پہ بھی آج تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شان کی بات تھی، آن کی بات تھی کہ ہمارے پاس ایک اپنا بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ، انتہائی پروگریسو، سیکولر، فارورڈ لکنگ، جینڈر کی بھی جو ان ایکوالٹی ہے مسلم ورلڈ میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کو یعنی اس کی پیرٹی کو، وہ ہم نے لوز کیا۔ لوز کس کے ہاتھ سے کیا؟ دیکھو اس وقت ایک فوجی حکومت تھی، اس کو گیون دا فیکٹ کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی کہ اس سے 1.5 مہینہ پہلے بھی واقعہ ہوا تھا کراچی میں جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، وہ بھی ٹیررزم کا واقعہ تھا، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی۔ جو کلپریٹس تھے میرے خیال میں وہ کافی حد تک ہمیں کلیئرٹی ہے، کیونکہ ان کا چونکہ ریگریسو فورسز کے ساتھ ان کے یعنی والد صاحب کا، ان کا خود ایز اے پرائم منسٹر، تو ظاہر ہے کہ ایک یعنی اس کا ریسپانس آیا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستانی ہسٹری کے اندر کہ اس طرح کے کافی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم نے یعنی اس میموری جو ہمارے پاس یہ ٹریجڈی ہے، اس کو اگر ہم نے یعنی کوئی ریسپیکٹ دینی ہے، کوئی آنر اور ڈگنیٹی دینی ہے، تو ہمیں جو ہے اگر ہم فیل کر رہے ہیں کہ ٹیررزم ریوائیو ہو رہا ہے تو ہمیں اسی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ جس یہی سوال لے کے اگر میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر بی بی کی شہادت کو، ان کی میموری کو ہم نے آنر کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، تو اس وقت اگر ہم فیل کر رہے ہیں کہ دہشت گردی یا دہشت گرد دوبارہ سے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شروع کر دیا ہے، تو ہمیں اسی طرح کا ایک جذبہ دکھانا ہوگا جو ہم نے ثانیہ IPS کے بعد دکھایا۔ لیکن وہ نظر آ رہا ہے آپ کو قاہرہ صاحب یا نہیں؟ پہلی تو یہ ہے جی کہ آج محترمہ کی برسی تھی، اور اس دن ہم سارے لوگ، سارا ملکی اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے فالوور جو ہیں، کارکن جو ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ محترمہ کا اس دنیا سے جانا، ان کی شہادت پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا نقصان تھا، لیکن ملک کے لیے بھی بہت بڑا نقصان تھا۔ اور انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے لیے ایک ٹالرنٹ سماج کے لیے، ایک قابل برداشت جو سب کے لیے سماج ہو، اس کے لیے تمام قومیتوں، تمام جو سماجی ہمارے کلاسز ہیں، ان کے لیے ایک بیلنسڈ اور ٹالرنٹ پاکستان کی وہ خواہش مند تھی، اس کی کوشش تھی۔ ان کی کوششیں تو بہت ساری ہیں، گنوانی شروع کریں تو بہت لمبی۔ اور یہ بھی کہ دہشت گردی کے ایشو کے اوپر بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے دہشت گردی کا سامنا کیا، اس کو چیلنج کیا، پاکستانی قوم کو کہا، ان کو حوصلہ دیا۔ اپنی آخری تقریر میں بھی وہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے کہی کہ میں لڑوں گی، میں پاکستان کو بچاؤں گی، تم پاکستان کو بچاؤ گے، اور اس دہشت گردی کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔
हमने अगर मोहतरमा का विजन अडॉप्ट किए रखा होता तो आज शायद हमारे हालात ये ना होते बोल के, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और आज फिर हमें दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। और ये एक हमें समझने की जरूरत है कि खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से या ऑपरेशन से ये बीमारी है सरतान पैदा हो रहा है बुनियादी तौर पे एक माइंडसेट से, एक नैरेटिव से, एक जो ध्यानिया है उससे कि हमारे यहाँ जो हम हाथ बढ़ा रहे हैं जी हमारे यहाँ इस वक्त कायरा साहब, एक सवाल है यहाँ पे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं या इससे पहले स्वात में कुछ मामलात शुरू हुए, उस पर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया सूबाई हुकूमत को। आपके ख्याल में अभी आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ये ठीक नहीं हो सकता, तो सूबाई हुकूमत आपको यकीन है कि इन मामलात पर काबू पा लेगी या इसमें कोई वफाक को भी मदद को आना पड़ेगा? देखिए जी, सिर्फ ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इशू नहीं है, ये तो हमारे सारे इदारों को, पाकिस्तान के तो लोगों को, इसमें तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया को, सबको एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। इसलिए कि जो वो बयानिया है, जिस इल्म की वो पैदावार है, वो माइंड सेट इंतहा पसंदी जो है, जब तक हम उसको कर्टेल नहीं करते, उसका बीख को नहीं करते, ये उसके ऑफशूट्स हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बॉर्डर के उस तरफ एक गवर्नमेंट बनी है जो मजहब की बुनियाद पे हुकूमत बना के और वहां पे जो निजाम कायम करना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आपके अंदर उसके असरात ना आएंगे? अगर हमारे यहाँ वो स्लीपर सेल्स बने थे और हमने उनको खत्म करना था, तो वो एक बयानिया की पैदावार है, वो एक सोच और फिक्र की पैदावार है। हमें उस फिक्र के खिलाफ भी एक फिक्री जद्दोजहद की जरूरत है, जिसमें वफाकी हुकूमत को भी, वफाकी इदारों को भी, सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो साफ देने पड़ेंगे ना, लेकिन ये लाजमी अमर है कि इसमें मीडिया का भी, इसमें इंटेलेक्चुअल्स का भी, इसमें हमें अपने करिकुलम को भी देखने की जरूरत है। ये खाली सुपरफिशियल एक्शन से चीजें दुरुस्त नहीं हो जाएंगी, इसके लिए बहुत इन डेप्थ जाके चीजें तब्दील करने की जरूरत है। इसलिए कि ये जो इंतहा पसंदी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा परवान चढ़ी है, ये भी अफगान जंग के दौरान जो उस वक्त दुनिया भर ने और पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बनाया, अपना जो इल्म पैदा किया, अपने जो करिकुलम को तब्दील किया, अपने जो कल्चर को तब्दील किया, इसके ऊपर बड़ी मगजखोरी हुई थी, ये बड़ी मेहनत से काम बना था और इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे। आज उससे ज्यादा फिक्री तहर्रुक की जरूरत है, आज उससे ज्यादा रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत है, तब जाके हम इससे जान छुड़ा सकेंगे, वरना ये कुछ अर्से के लिए दबेगा, ये किसी और तरफ से फिर निकल आएगा। ये तो इंसाफ पसंदी का जिन है जो दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार करता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। एक आखिरी सवाल कि अभी इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ काफ़ी साल बाद, और लेकिन पुलिस ने बड़ी जुर्रत और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इसको नाकाम बनाया कि वरना ज़्यादा नुकसान हो जाता। जब दहशतगर्द इतनी आसानी से फेडरल कैपिटल तक आ सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को आप कहाँ देखते हैं कि सूबे में एक ऐसी हुकूमत है आपकी मुखालिफ जमात की जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, और अगर वहाँ से सारी चीज़ें एमनेट हो रही हैं, तो फिर वफाक कैसे बाकी मुल्क को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगा? इस्लामाबाद में जो हमारा जवान शहीद हुआ है, हमारे जो क्वेटा में जवान शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर बाकी शहादतें हुई हैं, पीपीके के अंदर बहुत सारे वाकयात के अंदर हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ उस बंदे को रोका है। एक जवान हमारा शहीद हुआ, 3 जख्मी हुए, अल्लाह ताला उनको सेफ थे। तो ये बहुत फिक्रमंदी की बात है। इसका मतलब यह है कि उनका वायरस जो है ये बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया है फिर। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि आप इस्लामाबाद में आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक करके हर बंदे को और हर गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तहत या इंटेलिजेंस मेजर्स के तहत आप बहुत सारे काम करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो इस्लामाबाद में हजारों गाड़ियां या लाखों लोग डेली एंटर होते हैं, निकलते हैं, सबको जो है वो मॉनिटर किया जाए, सबको जो है वो देखा जाए? ये पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ, हमारी एजेंसीज जो है वो काम करती हैं और मैक्सिमम एफर्ट्स करके, थोड़े रिसोर्सेज के बावजूद मैक्सिमम एफर्ट्स करके उन्होंने चीजों को मैनेज किया हुआ है। इन दिनों सिर्फ एक हादसा, तो ये तो हादसा हो गया, इसके अलावा भी इस्लामाबाद पुलिस ने और बाकी हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कई लोग पकड़े हैं जो मशकूक हैं, जो हो सकता है कि वो पोटेंशियल
دھماکے کرنے والے ہوں یا دہشت گرد ہوں، لہذا ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ کلیکٹیولی کوشش کرنی ہوگی ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس فکر کی لڑائی بھی لڑنی ہوگی جو اکیلے حکومتیں نہیں لڑ سکتی. اس میں تو جماعتوں کو بھی، اس میں تو میڈیا کو بھی، سوسائٹی کو بھی، سارے کو جی جی قاہرہ صاحب، ایک مختصر اور آخری سوال بیفور آئی ٹیک اے بریک. آپ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن کے طور پر مطمئن ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی بی بی شہید کے قتل میں اور اس کے بعد جن مجرموں کو، قاتلوں کو سزا ہوئی، تو اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یا مزید آپ سمجھتے ہیں اس میں ضرورت ہے بات کرنے کی، تحقیقات کرنے کی؟ دیکھیے محترمہ کے قاتل جو تھے، ایکچوئل جو لوگ تھے سارے، جس طرح کا یہ ایشو ہوا تھا، اس میں سے دو جو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو ہائی پروفائل مرڈرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے طے در تھے، یہ ان کے کافی مشکل تھا. دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ تمام تر سورسز کے باوجود وہ پوری طرح ٹریک اور ٹریس نہیں ہو سکے. لیکن محترمہ کے ایشو کے اوپر بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود تک تو ہم پہنچ گئے تھے، لیکن وہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے اور اس کے بعد وہ کریے آگے بڑھ نہیں سکی. مطمئن ہونا تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو کچھ، لیکن جو تحقیقات ہوئی جہاں تک پہنچ سکے ان کو ان کا کلا کما ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی عدالتی کارروائیاں جو ہیں اس سے بھی کسی صورت مطمئن نہیں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے جو تھے. ناظرین ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ جنرل ایمنسٹی کی آخری تاریخ میں چند دن باقی. 31 دسمبر کا انتظار کیے بغیر پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنا ایگزٹ پرمٹ آج ہی بنوائیں اور قانونی طریقے سے بغیر کسی اوور چارجز پاکستان سے جائیں. بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں. اس سہولت سے بلا تاخیر فائدہ اٹھائیں. بصورت دیگر 1 سال سے زائد اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں 3 سال قید اور آئندہ پاکستان میں داخلے کے لیے بلیک لسٹنگ کی سزائیں ہو سکتی ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں 27 دسمبر کے موقع کی، اور جب 15 سال قبل بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا راولپنڈی میں. اختیار ولی صاحب، ظفر علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ اگر صوبائی حکومت کو بھی، یعنی تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس پہ یک زبان ہو کے اور ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اب افسوس کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ کے پی کی حکومت اور وفاقی حکومت میں کیونکہ مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، تو کیا اس خالی بیانیہ اس وقت کام کر پائے گا؟ تو بیانیہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایڈمنسٹریٹولی کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے، کہ جب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہ ہو کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو قاہرہ صاحب نے جس طرح بات کی نا، میں آپ کو بتاؤں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہید ہونا جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں تھا، وہ نقصان تھا جمہوریت کا، اور وہ پاکستان کا نقصان تھا. اور ان کے شہید ہو جانے سے ایک ویکیوم پیدا ہوا لیڈرشپ میں، اور اس کو پھر کچھ آرٹیفیشل لوگوں نے عمران خان کے ذریعے اس کو آرٹیفیشلی اس کو کور کرنے کی، کاسمیٹک گلاس اوور کیا، تو اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے پھر خمیازے پوری قوم نے بھگتے ہیں. وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا نا، میں محترم سید ظفر علی شاہ صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ میری جماعت میں تھے، میری پارٹی میں تھے. جب یہ اسلام آباد سے ایم این اے تھے میں اس وقت سے جانتا ہوں، پھر جب یہ سینیٹر تھے ہماری جماعت کے میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، بڑے قریب سے جانتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ. لیکن انہوں نے بات کی نا کہ نیشنل ایکشن پلان میں پھر کیا ہوا، میں بتاتا ہوں جی. نیشنل ایکشن پلان میں پھر یہ ہوا کہ آپریشن ضرب عذاب، رد الفساد، خیبر پختونخوا میں امن آیا، بلوچستان میں امن آیا،
कराची में बोरी बंद लाशें मिलना बंद हो गई, बत्ते वाली पर्चियां मिलना बंद हो गई, गोलियां जो लोगों को मिलती थी लिफाफे में वो बंद हो गई, बलूचिस्तान में अमन आया, पंजाब में अमन आया, वरना आपके GHQ के बाहर धमाके हो रहे थे, आपके पुलिस फाउंडेशन में, पुलिस लाइंस में धमाके होते थे, कराची में जो आपके एयरबेस पे धमाका हुआ था, आप शायद भूल गए, लेकिन वो सारी चीजें उस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने के बाद खत्म हो गई थी। बदकिस्मती से, ये हमारी बहुत बदकिस्मती है, पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि सियासी अदाकारों को, सियासी तो नहीं बल्कि फिल्मी अदाकारों को, क्रिकेट के अदाकारों को, खिलाड़ियों को आप इक्तिदार आला सौंप देंगे तो अमन कहाँ रहेगा। और अच्छा, जब तक गुजारिश शहजाद सुनिएगा भाई, इख्तियार वली साहब, एक तो आईने पाकिस्तान के तहत इक़्तिदार आला का असल मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, ये मैं तस्दीक कर दूं। दूसरी बात, अब आपने नेशनल एक्शन प्लान का सर जिक्र किया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो ऑपरेशन हुए और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का काला कमा किया, हमने उनकी कमर तोड़ी, लेकिन हमने शाखें काट दी। उसकी जो जड़ें थीं, जिसको इंतहा पसंदी कायरा साहब ने भी और मेरे दीगर मेहमानों ने भी कहा, वहीं मौजूद रहीं। अब वो शाखें जो हैं क्या दोबारा मतलब पनपने लगी हैं और उनको काटना ज़रूरी है, और काटेंगे तो फिर बात वहीं की वहीं है। जब तक इंतहा पसंदी को आप काबू नहीं पाएंगे या रिवर्स नहीं करेंगे इससे, तो कैसे ये ठीक होगा मसला? बेशक इक्तिदार आला जो है दुनिया का, वो अल्लाह के सिवा कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, ये इसकी बागडोर अगर आप किसी के हवाले करते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ से बखूबी वाकिफ हूँ। जिस तरह आपने अभी आपका जो दूसरा सवाल है, शाखें और दोबारा यहाँ से सर उठाना, इनफैक्ट शहजाद भाई आप अब मैं क्या बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात शुरू हो चुके हैं। बनू में, लकी मरवत में, पिशावर में, नौशहरा में, स्वात में, हर जगह पर एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। मतलब हमारे पास तो फिर वो मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी 5 बॉम्बर्स दाखिल हो गए हैं, 10 बॉम्बर्स दाखिल हो गए हैं, सुसाइड अटैक करेंगे, आप महफूज रहें, आप इधर जो है अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। किस तरह कोई रखेगा? एजेंसियों का अपना रोल होता है, हुकूमतों का अपना रोल होता है, लेकिन इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो किसी मामले पर, वो हर बात में इमरान खान की जिद, अना और उनकी हरदर्मी को सामने ले आती है। और ऐसे नाजुक हालात में फेडरल को और सूबे को एक पेज पे होना चाहिए था फॉर द सेक ऑफ ज़फ़र अली शाह साहब से ये अगर मैं सवाल करूं, इख्तियार वली साहब, ज़फ़र अली शाह साहब ये सही बात कर रहे हैं कि इस मौके पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बावजूद जो भी सियासी इख्तलाफात हैं उसको साइड पे रख के एक पेज पे यक ज़बान होकर एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना है हमें, या नहीं? नहीं, ये तो दुरुस्त बात है, ये हिकमत अमली से ही बढ़ा जाएगा, ये ऐसे तो नहीं है, ये अलग बात है। उसके साथ ही दूसरा सवाल है कि फिर बढ़ क्यों नहीं रहे? अगर आप समझते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए तो क्या बढ़े? क्या हमारी पार्टी की तो के की हद तक हुकूमत है ना, खारजा पॉलिसी तो हमारे पास नहीं है। खारजा पॉलिसी जिनका इतना बड़ी असोसिएशन जिनकी हो गई, वो अभी तक 6 फुट क्रॉस करके तो अफगानिस्तान में गए नहीं अभी तक। बाकी यूरोप सारा, अमेरिका सारा उन्होंने फिर लिया, मतलब यहाँ तक गए नहीं। मतलब हिकमत अमली कौन बनाएगा? वो हिकमत अमली सूबे या यूनियन काउंसिल तो नहीं बनाती, हिकमत अमली तो सेंटर में बनती है ना जी, जहाँ पर इनका दफा बैठा हुआ है। अच्छा, चलें इसको ऐसे कर लें कि अगर वफाक कोई मौजूदा हालात के तनाजुर में हिकमत अमली बनाता है तो सूबे पाबंद है उसको फॉलो करने में, केपी की हुकूमत करेगी। एक नेशनल, देखे ना, अगर वो एक नेशनल इशू है और नेशनल इशू पे अगर कोई ऐसी बात बनती है तो उसमें सूबे क्या हर शहरी पाबंद है उसको फॉलो करने का, लेकिन पता तो कर चले ना, को बनाए तो सही ना। ठीक, ये तो रोज ये बता देते हैं आपकी खबरों में कि आज 7 आदमी मारे गए, जिसमें से एक कैप्टन था, 2 लैस नायक थे और 4 सिपाही थे, वो मारे गए। सूरत हमारे कंट्रोल में। और अब 18वीं तरमीम के बाद इसको सूबों की खुशकिस्मती है, बदकिस्मती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पे है कि अगर पंजाब में, लाहौर में कोई वाक़या होता है तो पंजाब हुकूमत से हम सवाल करेंगे। अगर केपी में ये वाक़यात हो रहे हैं तो आपके वज़ीर आला से ये सवाल बनता है, तो और उनसे यकीनन जवाब आप भी करते होंगे अपनी पार्टी के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है। दुरुस्त है आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, लेकिन टेररिज्म को आप प्योर लॉ एंड ऑर्डर वाले सब्जेक्ट में नहीं रखेंगे, ये समथिंग एल्स। और सिंध में जहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा की हुकूमत है
وہاں کا آئی جی کہہ رہا ہے کہ، اور میں ہنس پڑا وہ سن کے، بیان پڑھ کے اور سن کے، کہ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ اس نے بیان دیا، انہوں نے پبلک کو آگاہ کیا کہ اگر کوئی ہائی وے رابری ہوتی ہے یا ڈکیتی ہوتی ہے تو آپ نکال کر سب کچھ دے دیا کریں، ریزسٹ نہ کریں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ریزسٹ نہ کریں کہیں. نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن ایک آئی جی جو ہے وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ کہہ رہے کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا یہ؟ اس کا کام، یہ کام ہے اس کا. یہ تو وہی بات ہے، کسی کو ہنسی لگی ہوئی تھی تو اس نے ڈائریکٹر سے کہا جی مجھے چلیں ایک آپ نیشنل ایکشن پلان کے سگنیٹری تھے، اور پچھلی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایمنسٹی کا اعلان کیا ان دہشت گردوں کے لیے وہ سارے، اور اس پہ بہت اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا، خاص طور پہ ان کے والدین جو ثانیہ آئی پی ایس میں شہید ہوئے. آپ کیا کہتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ تھا تحریک انصاف کا اس وقت حکومت کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ صحیح تھا کہ دہشت گردوں کو معافی دے دیں. دہشت گردوں کو یا کسی کرمنل کو معافی دینا اس لحاظ سے نہیں، لیکن یہ دہشت گردی جو ہے، اس نے دیکھنا جی، اس نے تو ہمیں تو گلا کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا. اس کا مطلب تو اگر اس کو، اور پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہاں پر امریکن بیٹھے ہوئے تھے، آج تو وہاں پر طالبان کی حکومت ہے جس کو پوری دنیا میں آج تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. اسی لیے ٹھیک، تو ہمیں ہاتھ ملا لینا چاہیے ٹی ٹی پی سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ ملانا اور بات ہے، لیکن اپنی مذاکرات کرنے چاہیے، ایک عملی جو ہے اس کو کوئی حرج نہیں کہ مذاکرات میں. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب کہتے ہیں مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگری کریں گے؟ میں بالکل اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ دیکھیں ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ یعنی جب طالبان کا افغانستان میں رائز ہوا تھا تو میں جرنلسٹ تھا، تو میں ایز اے رپورٹر قندھار گیا تھا اس کو کور کرنے لیے، یہ کویشچن آنسر کرنے کے لیے کہ بھی طالبان کون ہے، کون لوگ ہیں یہ. اب انفارچونیٹلی یہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 26-27 سال ہو گئے ہیں. سم ٹائم آئی فیل کہ میں ابھی بھی 95 کے اندر ہی بیٹھا ہوں. یہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں آتی کہ دیکھیں جو ایک ٹیرورسٹ ہے نا، وہ ٹیرورسٹ ہے، چاہے افغان طالبان ہو یا پاکستانی طالبان ہے. اور جب ہمارے سامنے رائز آف طالبان بھی ہے، اس کے ٹیرورسٹ کانسیکوینسز بھی ہمیں بالکل پتہ ہے، اور گھر تک آ گیا تھا، بچوں تک آ گیا تھا. اتنا ٹریجک واقعہ جو ہے وہ اپنا 2014 والا، تو وہ ابھی بھی نہیں بھولتا. اور اس کے بعد بھی اگر اس قوم کے اندر ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ایسی پارٹی ہے، اس کے ایسے سمپیتھائزرز ہیں جو اپنا ایمنسٹی کو سپورٹ کریں، جو طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو کابل میں جا کے یہ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے، تو یہ تو بھائی ہسٹری ریپیٹ ہی کر رہی ہے نا، اور فار دا رانگ ریزن. اس پہ ایک آرگومنٹ آتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے تو پاکستانی حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں نہیں؟ اچھا، امریکہ جو ہے نا وہ اٹلانٹک کے پرے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ چلا گیا نیگوشیٹ کر کے، بھگتیں گے ہم. تو آپ کانسیکوینسز دیکھ لو کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر. وہی بات جو تھی 1996 سے لے کے 2001 طالبان رجیم، اس سے بھی برا ہو رہا ہے. تو اس چیز کے لیے امریکہ تو نیگوشیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مورل کویسچن ہے. ہمارا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، لانگسٹ بارڈر ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوگا وہ بھگتیں گے ہم ہی. یہاں پہ سینٹرل ایشیا میں بھی اتنا نہیں بھگتیں گے. تو میں 3 ایک باتیں کرنا چاہوں گا شہزاد، یو نو گیون دس اپرچونٹی. نمبر 1 کہ جو ماڈرن ٹیرورزم کا صرف ایک ہی لیسن ہے ابھی تک، اور لیسن سیکشن آف آور پولیٹیکل لیڈرشپ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بیکاز جب کشمیر کی بات کرو، گورننس کی بات کرو، اکانومی کی بات کرو، ایک ہی شخص کا نام آ رہا ہے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کا نام آ رہا ہے، ایک ہی پیریڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. نام لیے بغیر بتا، میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں، کبھی بھی آپ ایکسٹریمسٹ یا ٹیرورسٹ سے نیگوشیٹ نہیں کرتے، اسٹیٹ کبھی نیگوشیٹ نہیں کرتی. اگر آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جا کے 3 دفعہ یعنی ٹی ٹی پی کے لیڈر سے جا کے چائے پیے گا، تو آپ کیا، آپ ریاست کو، ریاست جو ہے نا انٹرنیشنل لاء میں واحد اینٹی ہے جو فورس یوز کر سکتی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر کو رائٹ ٹو یوز فورس نہیں ہے بھائی. تو جب اگر آپ لیجیٹیمیسی دیں گے ایک ایسا نان اسٹیٹ ایکٹر جس کو آپ نے ملٹری آپریشن سے ختم کر دیا، اس کے بعد اس کو ریوائیو بھی آپ نے کیا، پھر آپ بھی ایکوزیشن جاتی. تو یہاں پہ حکومتی مسئلہ بھی ہے، ریاستی مسئلہ بھی ہے. تو سمپل سی بات ہے، اگر طالبان
افغانستان میں حکومت میں آ گئے ہیں, ریکوگنائز نہ بھی ہوں لیکن اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں ان لائک دا پاسٹ, تو اس کی امپلیکیشنز آپ کے سامنے آئیں گی. کبھی بھی آپ گڈ طالبان بیڈ طالبان میں ڈسٹنکشن اگر آپ نے پہلے بنائی اب مت کریں. تو جو معافی دینے کی بات ہوئی اور اس پہ کہا کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ غلط تھی. غلط کیا سر, انہوں نے اپنا ریوائیو کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. دیکھو نا, کھلی بات کرنی چاہیے. یہ وہ ایشو ہے ٹیررزم کا جس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو بلیم کرنا ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, بلیم کرو بیکوز سارا ٹریک ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اچھی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا, جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کمپیئر کروں 90s سے یا ایون وار آن ٹیرر میں, آپ کے پاپولیشن کو کوئی سیگمنٹ تھا جو کہ کلیئر نہیں تھا اس کے اوپر, اور کچھ تھا جو سمپیتھائزر تھا. جب ہم طالبان کے بارے میں بتاتے تھے کہ بھئی یہ آنے والا ہے, یہ بڑا خوفناک سچویشن ہوگی, وہ کہتے نہیں جی یہ تو آئیڈیل یعنی رول تو یہی ہوتا ہے. اس کے بعد جب گھر اپنا وائلنس آئی تو پھر ان کا دماغ ٹھیک ہوا. ابھی آپ کو اچھی خبر یہ دوں گا کہ ان لائک سے جو پریویس وار آن ٹیرر یا پہلی ویو آئی تھی ٹی ٹی پی کی, یہاں پہ اب آپ دیکھو کہ پورے اکراس دی ایکس فاٹا ریجن, سوات کے اندر, مالاکنڈ ڈویژن کے اندر پبلک جو ہے نا وہ 99% اس وقت اینٹی ٹی ٹی پی ہے. یہ ہمارے لیے ریاستی اداروں کے لیے بھی, اور حکومت چاہے وہ اپنا کے پی کے کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, یہ ہمارے لیے بہت خوش آئے نا, یہ اپرچونٹی ہے. اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اور ہمیں رادر دین کہ ہم اننیسیسری ڈیبیٹ پہ ایک دوسرے کو بلیم گیم میں لگے رہیں, یہ بڑا خوفناک سچویشن ہے. اس میں اپرچونٹی بھی ہے اس دفعہ, تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ڈویلٹی نہیں شو کرنی چاہیے. جو جہادی ہے, جو ٹیرورسٹ ہے, وہ ٹیرورسٹ ہے, ٹھیک, اور اس سے نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اختیار ولی صاحب, اس کو کیپٹلائز کیسے کریں گے؟ ایک نیریٹو جو بنانا ہے, بیانیہ بنانا ہے, اور جس طریقے سے سیاسی بیانیے بنتے ہیں اور جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھائے جاتے ہیں, اگر یہی انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ ہم بنا لیتے سالوں پہلے تو آج بہت مختلف صورتحال ہوتی. لیکن ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سچویشن کو بھی کیپٹلائز کر سکتے ہیں, تو کیسے کریں گے اس سیاسی ماحول میں؟ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیکن انہوں نے پرسنٹیج تھوڑی کم بتائی کہ خیبر پختونخوا کے 99% لوگ جو ہیں وہ اینٹی طالبان ہیں. 99 نہیں, 110% لوگ جو ہیں وہ اینٹی ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ طالبانائزیشن ہو, یہاں پہ شورش ہو, یہاں پہ وہ چیزیں دوبارہ آئیں جن کو اب لوگ آہستہ آہستہ بھولنے لگے تھے. آپ نے بات کی کہ کس طرح اس کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. کیپٹلائز کرنے کا سب سے پہلا جو اور بہترین اور مؤثر حل ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتوں کو یکجا ہونا پڑے گا, اور راؤنڈ دی ٹیبل سب کو بیٹھنا ہوگا, اور اس میں عمران خان کو یہ بھولنا ہوگا. بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے گزشتہ 9-10 سال سے, اور ان کو یہ بھولنا ہوگا جس طرح ہم نے ان کو بٹھا دیا تھا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور ہم بیٹھ گئے تھے. بالکل, اور اس کے بعد اہم بات یہی ہے کہ بیٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی. بالکل صحیح. وقت بچا لوں ذرا. اس وقت بھی وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے, ٹھیک, وہ اپنا دھرنا چلا رہے تھے, ان کو بلایا گیا, بیٹھے, نواز شریف وزیر اعظم تھے, نیشنل ایکشن پلان بنا اور پورے ملک میں امن قائم ہوا. آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں, پورے صوبے کے جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں, لسانی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو راؤنڈ ٹیبل بیٹھ کر دوبارہ اس کی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی رینوویشن کرنے کی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک. اس کی رینیول ہو جائے گی. وقت کی تھوڑی کمی ہے, میں شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں جی بیٹھنا ہوگا, تو کیا عمران خان صاحب اس مسئلے پہ, خاص طور پہ دہشت گردی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے دیگر جماعتوں یا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی, عمران خان نیشنلسٹ ہے, اور اس طالبان اور افغانستان کے مسئلے پہ جتنا ایک کلیئر مائنڈ اس کا ہے, اور ابھی تو چونکہ گورنمنٹ کسی اور کی ہے, اور اس میں انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینا ہے نا. اگر گورنمنٹ اس میں کوئی انیشیٹو لیتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان جو ہے وہ انکار کریں گے, چونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور وہ نیشنلسٹ ہے, خود نیشنلسٹ ہے مطلب, ٹھیک, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انکار کرے گا یہ. لیکن گورنمنٹ اور کرنا بھی نہیں چاہیے, کرنا بھی نہیں چاہیے, انکار کرنا بھی نہیں چاہیے, کرنا بھی نہیں چاہیے.
کوئی ایسی یعنی کہ گورنمنٹ انیشیٹو لے، دعوت دے، اور اس پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے دعوت دیتی ہی گورنمنٹ ہے، کرتی ہی گورنمنٹ ہے، بالکل کیونکہ جتنے فیکٹ فگر گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اتنے اپوزیشن کی پارٹیوں کے پاس نہیں ہوتے. یعنی حکومت اگر دعوت دے تو باوجود اس کے کہ جو سیاسی مخالفت ہے یا جو آپ الزام لگاتے ہیں اس کا قطع نظر آپ بیٹھ کے بات کریں گے ہاں کیٹیگریکلی اس ایشو پہ. اختیار والی صاحب ویری کوئکلی جی لاسٹ 2 منٹس ہیں، ڈاکٹر صاحب سے فائنل کامنٹ. میں یہی کہنے لگا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو دعوت ہم دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اپنی آڈیو لیکس کی شاکس میں ابھی تک ہیں، اور اگر وہ ابھی ٹیلی فون سے ان کو فرصت ملے چلیں یہ ذرا مختلف ایشو ہے، اس پہ پھر کسی بات کر لیں گے آڈیو لیکس پہ. ڈاکٹر اشتیاق صاحب، ظفر علی شاہ صاحب تو بڑے پازیٹیو بات کرتے ہیں، لیکن ہسٹری تحریک انصاف کی بتاتی ہے کہ انہوں نے وہ انٹرٹین نہیں کی، انہوں نے حکومت کی پہلی کوششیں. کیا اس موضوع پہ اگر دعوت دی جائے تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں بالکل تیار ہوں گے سارے. مطلب مجھے یعنی ہائپر پالیٹکس کے اندر تو میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے بنیادی نیشنل سیکیورٹی کا کویشچن. تو سب سے پہلے تو جہاں تک تو ملٹری آپریشنز کی ہے یا کاؤنٹر انسرجنسی یا کمبیٹنگ ٹیررزم ہے، وہ تو اپنا فوج اس وقت اپنا چین آف کمانڈ کمپلیٹ ہے. ملٹری کی لیڈرشپ کی ٹرانزیشن ہو چکی ہے، اور وی ہیو اے ویری پروفیشنل سولجرز ہیڈنگ دی آرگنائزیشن. اینڈ آئی تھنک ہمیں لیسنز ہمارے پاس پہلے موجود ہیں. ہماری بڑی ایفیکٹو کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین تھی. تو جیسے ہی اپنے ٹیررسٹ اب سر اٹھا رہے ہیں، ان کو کچلنا چاہیے. دیکھیں ملٹری اگر کوئی ملٹری کا انسٹرومنٹ یوز کر رہا ہے، یوز آف فورس، نان اسٹیٹ ایکٹر، تو اس کا ملٹری کاؤنٹر پوائزن. ہمارے پاس اچھی ڈرون کیپیبلٹی ہے، ہمیں سرجیکل سٹرائکس کرنی چاہیے. دوسری بات جو ہے وائڈر پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے. لیکن یہ میں آپ کو وارن کر دوں، آلریڈی وہ ٹرانزیشن آ رہی ہے کہ ابھی وہ اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ٹارگٹس کر رہے تھے. اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم. بلکہ یہ اسلام آباد کا جو واقعہ تھا یہ پوٹینشلی سویلین ڈومین میں ٹرانزیشن ہے. سو چیلنج بہت گمبھیر ہے، اور اس کی سرجیکلی ہمیں اس کو سٹرائک کرنا بہت چاہیے. شکریہ ظفر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پاکستانی قوم نہ پہلے کبھی ڈری ہے دہشت گردوں سے، نہ آگے کبھی ڈرے گی. یہی ایک پیغام ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.